اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ ابو یحییٰ نور پوری اور مفتی راشد صاحب نے شیعہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ شیعہ ہی امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل ہیں، اور جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ ان تینوں شخصیات کے قاتل ہیں۔ ابو یحییٰ نور پوری نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 95 اور دیگر وہ خطبے جن میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی فوج کی مذمت فرمائی ہے، وہ خطبے پیش کیے اور کہا کہ امام علیہ السلام کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے شیعہ ہی تھے جو امام کی بات نہیں مانتے تھے۔ مثلا خطبہ نمبر 95 میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں سے 10 معاویہ کو دے کر ایک لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص علی علیہ السلام کے قاتل شیعان علی تھے۔ عزیزان محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ جس طرح زمانہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ منافقین نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور صحابہ کی صف میں شامل تھے، جس طرح اہل سنت کی معتبر کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 9 صفحہ 643 پر ہے کہ ایک منافق نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں، لیکن رسول اکرم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحاب کو قتل کرتا ہے۔ عزیزان محترم، غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر منافق پر لفظ صحابی کا اطلاق ہوا ہے اور خود زبان اطہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اب یہاں کوئی عقل مند شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ منافقین کی جہاں مذمت وارد ہوئی ہے وہاں حقیقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت بھی وارد ہوئی ہے، اور اس سے ان کی مذمت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ منافقین کا وہی درجہ اور مقام و منزلت ہے جو حقیقی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اسی طرح علی علیہ السلام کے زمانہ میں جو شیعان علی موجود تھے ان میں کچھ منافق تھے جو خود کو شیعہ تو ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقی شیعان علی نہ تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، جس طرح روضۃ الکافی جلد 8 صفحہ 45 پر ہے کہ علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز تراویح سے منع کیا، روک دیا، تو علی علیہ السلام کی فوج میں یہ شور برپا ہوا کہ جناب عمر کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چند امور میں اسلام کے مطابق فیصلہ کروں تو میری فوج کے سپاہیوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا اور میری فوج مجھے چھوڑ دے گی، حتیٰ کہ میرے پاس صرف میرے شیعان علی ہی بچ جائیں گے، وہ شیعہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ شیعہ جو میری فضیلت کے قائل ہیں، اور وہ شیعہ جو میرے مقام اور منصب امامت کو سمجھتے ہیں اور اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کی معتبر کتاب و عقد الفرید جلد 4 صفحہ 306 پر ہے کہ امیر المومنین نے معاویہ کو خط لکھا، حاکم شام کو خط لکھا، جس میں امیر المومنین نے کہا کہ جن لوگوں نے ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے اسی اصول کے مطابق میری بھی بیعت کی ہے۔ تو عزیزان محترم، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو شیخین کو خلیفہ مانتے تھے اور ان کی بیعت بھی کی، شیعہ تھے یا سنی؟ اب اگر ابو یحییٰ نور پوری مذمت والے خطبوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے قاتل شیعہ تھے، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ شیعہ علی تھے ہی نہیں، وہ تو اہل سنت تھے اور علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ ورنہ شیعہ علی علیہ السلام کی تو تعریف وارد ہوئی ہے، جس طرح مالک اشتر اور شیعہ علی نے تو جنگ کے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ حاکم شام کو نیزوں پر قرآن اٹھانا پڑا جنگ سے بچنے کے لیے۔ اور جہاں تک علی علیہ السلام کے قتل کی بات ہے تو اس پر شیعہ سنی اتفاق ہے کہ علی علیہ السلام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعین خارجی تھا، اور طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ 26 پر ہے کہ جس رات ابن ملجم نے علی علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا اسی رات وہ اشعث بن قیس سے مشورہ کرتا رہا، حتیٰ کہ اشعث بن قیس نے
ابن ملجم سے کہا کہ اب صبح ہو چکی ہے، اٹھو اور اپنا کام کرو۔ ہے کہ بیسک بنیادی طور پہ اس کا خارجیوں سے پہلے تعلق شیعہ علی کے ساتھ تھا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کیا تو اس وقت اس کا تعلق خارجیت سے تھا، وہ شیعہ علی میں سے نہ تھا۔ اگر فرض کریں کہ وہ پہلے شیعہ تھا بھی، تھا بھی تو جس وقت اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا، اس وقت اس کا تعلق خارجیت سے تھا۔ اور اہل سنت کی معتبر کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 13 صفحہ نمبر 129 پر ہے کہ انما الاعمال بخواتیمہا، کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ عزیزان محترم، جس وقت عبد الرحمن نے علی علیہ السلام کو شہید کیا اس وقت اس کا تعلق خارجیت سے تھا اور وہ خارجیت پر مرا، تو یہ الزام لگانا کہ علی علیہ السلام کو شیعہ نے شہید کیا ہے، شیعہ نے قتل کیا ہے، یہ الزام بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو امام حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت فرمود با خدائے سوگند کے معاویہ از برائے من بہتر از این جماعت، خدا کی قسم جس طرح یہ سلوک آج شیعان کوفہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، ان سے تو مجھے معاویہ بہتر ہیں۔ ایہاں دعویٰ می کرند کے شیعہ منند و ارادہ قتل من کردن، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں اور پھر ہمارے ہی قتل کا ارادہ بھی کرتے ہیں، کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے خدشے کے مطابق اہل کوفہ نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اہل کوفہ نے امام حسین کو شہید کیا، اہل کوفہ نے ہی امام مولا کائنات علی مرزا شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور یہ کام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی اہل کوفہ ہی کی شرارت لگتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے ان لوگوں کے دعویٰ کو قبول ہی نہیں کیا جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور قتل کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ امام علیہ السلام نے تو انہیں آئینہ دکھایا تھا کہ اپنے کام دیکھو، یہ جو تم کام سر انجام دے رہے ہو اور میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، یہ شیعان علی والا کام ہے یا دشمنوں والا کام ہے۔ اس طرح جلال العیون صفحہ 237 پر ہے کہ امام علیہ السلام پر حملہ کرنے والے منافق تھے، اور موالیان اور شیعان علی علیہ السلام نے تو امام حسن علیہ السلام کو بحفاظت مدائن پہنچایا تھا، اور جس بھی منافق نے امام پر حملہ کیا اسے واصل جہنم کیا۔ اہل سنت کی معتبر کتاب انصاب الاشراف جلد 3 صفحہ 295 اور عیون الانباء صفحہ نمبر 156 پر موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو حاکم شام نے جودہ بنت اشس کے ذریعے زہر دلوایا۔ اب نہ تو حاکم شام شیعہ ہے اور نہ ہی جودہ بنت اشس شیعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا خاندان ہے کہ باپ اشس بن قیس علی علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، بیٹی جودہ بنت اشس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، اور بیٹے محمد بن اشس نے پہلے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دھوکے سے گرفتار کیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے گیا، اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے قتل میں بھی شریک ہوا۔ اگر نواسب اس خاندان کے مذہب کو ہی سمجھ لیں، اس مذہب کو، ان کے مذہب کو ہی پہچان لیں، تو نواسب کو معلوم ہو جائے گا کہ قاتلان اہل بیت علیہ السلام کا تعلق کس مذہب سے تھا۔ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کو کوفہ میں بلانے والے کون تھے؟ شیعان علی تھے، شیعان حسن تھے، شیعان حسین تھے۔ گویا کہ اہل کوفہ اور شیعان کوفہ امام حسین کی شہادت کا سبب بنے۔ بلکہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 352 پر ہے کہ جن لوگوں نے امام علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، ان میں سے جن کے نام مذکور ہیں، ان میں سے پہلا سلمان بن سورت خزائی ہے، رفاع بن شداد ہے، مسلم بن نجبہ ہے، اور حبیب بن مظاہر ہے۔ سلمان بن سورت خزائی کے متعلق اہل سنت کتب مثلا الاستیاب، اسد الغابہ وغیرہ میں ہے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ اب جو لوگ یہ الزام شیعوں پر لگاتے ہیں کہ شیعہ نے خود ہی بلایا اور خود ہی امام علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کا یہ الزام ہم آج کے شیعوں پر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے۔ یہ تو ان شیعہ علی پر ہے جو اس وقت موجود تھے، اور خطوط لکھنے والوں میں سلمان بن سورت صحابی رسول بھی موجود ہیں، اور وہ اس وقت صحابہ اور تابعین موجود تھے کہ جنہوں نے امام کو خطوط لکھے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنے والے سب لوگ شیعہ نہ تھے۔ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 353 پر ہے کہ شبس بن ربیع
عزرا بن قیس، عمر بن حجاج اور دیگر 4 لوگ تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا، اور ان میں سے 3 شبس بن ربی، عزرا بن قیس اور عمر بن حجاج نے تو امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دی اور پھر امام علیہ السلام کے قتل میں بھی شریک ہوئے مخالف لشکر میں شامل ہو کر۔ خطوط لکھنے والے شیعہ میں سے بعض کو ابن زیاد کے ظلم و ستم کی وجہ سے روپوش ہونا پڑا اور اس طرح وہ ابن زیاد کے ظلم و ستم سے بچ گئے، جس طرح سلمان بن سورد، رفع بن شداد اور مسیب بن نجبہ، اور اس طرح بعض شیعہ علی کو جیل میں ڈال دیا گیا، جس طرح ہانی بن عروہ و مختار ثقفی، اور بعض کسی نہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام تک پہنچ گئے اور جام شہادت نوش کیا، جس طرح حبیب بن مظاہر، عابس بن ابی شبیب، سعید بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عبداللہ، ابو سمامہ ساعدی، مسلم بن اوسجا، بریر حمدانی، نافع بن ہلال، عبداللہ کلبی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ یہ وہ کوفی شیعہ تھے جن پر امام علیہ السلام نے بھی فخر فرمایا تھا، اور امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد قاتلان حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے والے بھی شیعہ ہی تھے، جن میں سر فہرست مختار ثقفی، ابراہیم بن مالک، سلمان بن سورد، رفع بن شداد اور مسیب بن نجبہ وغیرہ شامل تھے۔ اور کوئی بھی شیعہ جس نے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور آنے کی دعوت دی، ان میں سے کوئی ایک بھی شیعہ پھر امام علیہ السلام کے مخالف لشکر میں شامل ہو کر امام کے قتل میں شریک نہیں ہوا۔ اب ہم قاتلان حسین علیہ السلام کو بے نقاب کرتے ہیں، جن میں نمبر 1 شبس بن ربیع تمیمی، تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 303، سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 150 پر ہے کہ ابن حبان نے اسے ثقات میں ذکر کیا ہے، اور سنن ابی داؤد میں اس سے ایک روایت بھی ہے۔ اور کون لوگ ہیں اور کس مذہب کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قاتلان حسین سے روایت بھی لی اور انہیں ثقہ بھی لکھا؟ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ قاتلان حسین علیہ السلام کا مذہب کیا تھا۔ نمبر 2 عمر بن سعد ہے، یہ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور یہ بھی امام علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا اور فوج کے سپہ سالار تھا۔ تہذیب و تہذیب جلد 7 صفحہ 450 اور سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 350 پر ہے کہ یہ مشہور تابعی ہے اور ثقہ ہے، اور یہ بھی نسائی کے مطابق ایک روایت کا راوی ہے۔ نمبر 3 شمر بن ذوالجوشن، اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر کیا تھا، اور اہل سنت کے ہاں یہ بھی روایت کا راوی ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 25 صفحہ 334، معالم السنن شرح سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 298 پر موجود ہے کہ شمر بھی اہل سنت کے ہاں روایات کا راوی ہے۔ شمر بن ذوالجوشن سے بھی اہل سنت کے ہاں روایات ہیں۔ کن کے ہاں قاتلان حسین علیہ السلام ثقہ ہیں، کن کے ہاں وہ راویان حدیث میں سے ہیں، اور اس سے معلوم ہو جائے گا آسانی سے کہ ان کا مذہب کیا تھا اور قاتلان حسین کا تعلق کس مذہب سے تھا۔ نمبر 4 یزید نے زیاد کو خط لکھا، میرے پاس میرے جو شیعہ کوفہ میں موجود ہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں لوگوں کو گروہ در گروہ جمع کر رہا ہے اور حسین بن علی کی بیعت لے رہا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کوفہ میں شیعان یزید بھی موجود تھے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ کوفہ اس وقت شیعان علی سے بھرا پڑا تھا، یہی بات ان کے بطلان کے لیے کافی ہے کہ اس وقت شیعان یزید بھی کوفہ میں موجود تھے، جو یزید کو خبریں پہنچا رہے تھے کہ کوفہ کے حالات کس طرح چل رہے ہیں۔ یہ بات تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 356 اور 57 پر موجود ہے۔ نمبر 5 نواسہ رسول مکرم جب کربلا پہنچے تو 7 محرم کو قاصد آیا اور اس نے عمر بن سعد کو خط دیا، جس میں تھا کہ حسین و اصحاب حسین اور پانی کے درمیان اس طرح حائل ہو جاؤ کہ ان کو ایک قطرہ پانی کا نہ ملنے پائے، جس طرح ذکی تقی مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ خط تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 412 اور البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 681 پر موجود ہے۔ نمبر 6 9 محرم کو عزرا بن قیس اور زہیر بن کین کے درمیان گفتگو ہوئی کہ جس میں عزرا بن قیس نے کہا، یا زہیر ما کنت عندنا من شیعۃ اہل ھذا البیت انما کنت عثمانیا، کہ اے زہیر ہمارے نزدیک تو اس گھر کے شیعوں میں سے نہ تھا، تو عثمانی المسلک تھا۔ زہیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اچھا آپ تو سمجھ گئے ہو نا کہ میں شیعان علی میں سے ہوں، میں اس گھر کے شیعہ میں سے ہوں، میں شیعان اہل بیت میں سے ہوں۔ یہ بات تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 417 پر موجود ہے۔
نمبر 7، 10 محرم کو جنگ کے دوران امام حسین علیہ السلام کے صحابی بریر بن خزیر سے یزید بن معقل عثمانی نے کہا کہ اے بریر، تو وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ عثمان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور معاویہ بن ابی سفیان خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور علی علیہ السلام برحق امام ہیں۔ یہ بات تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 432 پر موجود ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو امام کے مخالف لشکر میں موجود تھے اور عثمانی المسلک کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ جناب عثمان کو خلیفہ مانتے تھے، مظلوم مانتے تھے اور ذکی اور تقی کے القاب دیتے تھے اور امیر المومنین کہتے تھے۔ یہیں سے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مذہب کیا تھا۔ نمبر 8، صحابی امام حسین حضرت بریر کا قاتل کعب قتل بریر کے بعد یہ شعر پڑھتا ہے کہ حسین اور صحابی حسین والا میرا دین نہیں ہے، دین کے معاملے میں اولاد ابو سفیان بن حرب پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ بات تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 433 پر موجود ہے۔ نمبر 9، جب میدان کربلا میں نافع بن ہلال جملی جنگ کے لیے نکلا تو یوں رز پڑا، انا جملی انا علی دین علی، میں قبیلہ بنی جمل سے ہوں اور علی علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ مقابلے میں مزاحم آیا تو اس نے کہا انا علی دین عثمان، میں دین عثمان پر ہوں۔ یہ بات تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 435 پر موجود ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیں امام کے مخالف لشکر میں موجود لوگ حضرت عثمان کو خلیفہ مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عثمان کے دین پر ہیں۔ نمبر 10 محرم کو لشکر عمر بن سعد میں عمر بن حجاج نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے اہل کوفہ، امیر کی اطاعت کرو، اپنی رائے پر قائم رہو اور شک نہ کرو ان لوگوں کو قتل کرنے میں جو مذہب سے نکل گئے ہیں اور امام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بات تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 435 پر موجود ہے۔ عزیزان محترم، وہ کون سا مذہب تھا جس سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب خارج ہو چکے تھے؟ نواسہ رسول پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ وہ مذہب سے خارج ہو گئے ہیں، وہ کون سا مذہب تھا؟ نمبر 11، تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 458 پر موجود ہے کہ ابن زیاد نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ نے یزید کی مدد کی اور حسین اور ان کے شیعوں کو قتل کیا۔ نمبر 12، نواسہ رسول مکرم کی شہادت کے بعد یزید کے سامنے ایک سپاہی نے یوں رپورٹ پیش کی، ہمارے پاس حسین ابن علی علیہ السلام اور 18 لوگ ان کے اہل بیت میں سے اور 60 ان کے شیعہ آئے اور ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ بات تاریخ طبری والبدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے قاتل تابعین تھے۔ اہل سنت کے ہاں راویان حدیث ہیں اور ثقہ ہیں۔ 61 ہجری میں تو وہ خود کو شیعان عثمان، شیعان معاویہ، شیعان یزید کہلاتے تھے اور عثمانی المسلک تھے، لیکن آج وہ خود کو حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی کہتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور تاریخ کا غور سے مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ان 3 ہستیوں کے قاتلوں کے علاوہ امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے قاتل کون اور ان کا کس مذہب سے تعلق ہے اور اہل سنت کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، تو یہ بھی بات آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور اہل بیت کے قاتل کون ہیں اور ان کا مذہب کیا تھا۔ بلا شبہ ان کا مذہب یہی تھا۔ اس وقت وہ شیعان معاویہ، شیعان یزید کہلاتے تھے، لیکن آج وہ خود کو حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب خبر مدینہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں تو وہاں پر حاکم مدینہ نے اعلان کروایا کہ حسین ابن علی قتل ہو گئے ہیں، تو محلہ بنی ہاشم سے عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ تاریخ طبری جلد 5 البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 704 پر ہے کہ عمر بن سعید نے کہا کہ بنو ہاشم کی خواتین کا یہ رونا عثمان بن عفان کی خواتین کے رونے کا بدلہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں ان شواہد سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے قاتل اور امام علی علیہ السلام کے قاتلان کا مذہب کیا تھا۔ عزیزان محترم، چونکہ دفاع کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، ہر مذہب اور مسلک کے لوگوں کو حاصل ہے، تو اپنے پاکیزہ مذہب اور اپنی غیور، شریف اور امن پسند قوم کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے، اور اگر کوئی ہمارے بارے میں جو کچھ مرضی کہتا رہے ہم اس کا جواب نہ دیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیعہ مذہب جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے تو جواب نہیں دیتے، اور جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد نواسب کو جواب دینا تھا جو شیعہ پر وہ بہتان لگاتے ہیں کہ اہل بیت کے قاتل شیعہ ہیں۔
اگر اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. ہمارے نزدیک ہر مذہب اور اسلامی مسالک قابل احترام ہیں، اور نواسب کو آئینہ دکھانا بھی ضروری تھا، جو آئے روز شیعہ پر کوئی نہ کوئی بہتان لگاتے رہتے ہیں اور شیعہ کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں. جب تک نواسب شیعہ پر بہتان لگاتے رہیں گے ہم بھی جواب دیتے رہیں گے. والسلام.